السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنے کا لوگوں نے اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے اپنے ذہن کے لحاظ سے اور اپنی اپنی سوچ کے لحاظ سے الگ ہی مطلب لے لیا، اور اتنا شارٹ قسم کا مطلب لے لیا کہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک طرح سے اپنی بڑاس نکال کر پھر کہتا ہے کہ میں نے تو صبر کیا، اب اللہ ہی جانے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے صبر کیا کہاں پر؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کسی بھی کس طرح کی آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یا کوئی انہونی ہو گئی، اس پر آپ کی زبان سے کوئی شکوے کا کلمہ نہ نکلے، کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جس سے ناشکری ظاہر ہو۔ ایک سمپل سی بات سے آپ کو صبر کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی بھی طرح کی آپ کو مصیبت، پریشانی یا کسی بھی طرح کی انہونی آپ پر ہوتی ہے، تو آپ کی زبان سے اگر شکوہ نہیں نکلتا نا، تو وہ صبر ہے، اور جب تک نہیں نکلتا تب تک صبر ہے۔ جب آپ کی زبان سے شاید کافی دن پہلے کی بات ہو، 1 2 سال پہلے کی بات ہو، اس بات پر آپ کی زبان سے جب اتنے دنوں کے بعد بھی شکوہ نکل گیا نا، تو اس کا مطلب آپ سے صبر نہیں ہوا۔ صبر کا مطلب بالکل آخری حد تک ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب کسی بھی بات کے اختتام تک ہوتا ہے، اس بات کو بالکل ختم ہو جانے تک ہوتا ہے صبر کا مطلب۔ لیکن ہمارے یہاں صبر یہ ہے کہ کوئی دوست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی طرح کا اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ٹھاک طرح سے مڈ بھیڑ کر لیتے ہیں، ٹھیک ٹھاک طرح سے لڑائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے جو میرے ساتھ کیا میں نے صبر کیا، اور دوسرا والا کہتا ہے کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا میں نے صبر کیا۔ بھئی آپ نے صبر کیا کہاں پہ؟ صبر والی بات آپ کے اندر ہوئی نہیں۔ اگر صبر والی بات ہو تو آپ اس کا مطلب ہے بولو گے نہیں، اگر آپ بول دیا تو اس کا مطلب پھر صبر رہا نہیں۔ تو مطلب ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے، اس پر آپ کی زبان سے اگر کوئی شکوہ نہیں نکلتا تو یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو جو صبر کا مقام ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب خود فرما دیا ہے کہ جو صبر کرنا والا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، تو اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے بندے کے لیے؟ لیکن یہ کہ ہم سے ہوتا نہیں ہے نا صبر۔ تو ایک عورت ہوتی ہے جو ہر 1 سال کے بعد بچہ جنتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ صرف 2 مہینے تک اس کے پاس رہتا ہے، اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے 20 بچے جو تھے نا اس نے جنے، اور اس کے بعد پھر وہ بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور وہ بچے وفات پا گئے۔ تو 20ویں بچے پر وہ جو عورت تھی نا، صابرہ عورت جو تھی، وہ رونے لگی کہ یا اللہ مجھ سے ایسی کیا تقصیر ہو گئی ہے، ایسا مجھ سے کیا جرم ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ بچے نہیں چلتے؟ میں 9 مہینے تک ایک بچے کو اپنے اندر رکھتی ہوں، تکلیف میں رکھتی ہوں، پیٹ میں رکھتی ہوں، اور مجھے صرف 2 مہینے اس کی خوشی نصیب ہوتی ہے، اور وہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ 2 مہینے کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے روتے روتے نا وہ عورت سو جاتی ہے۔ تو خواب کے اندر اس کو پھر جنت دکھائی جاتی ہے، جنت کے محلات دکھائے جاتے ہیں، پھول دکھائے جاتے ہیں، تمام جو جنت کا ماحول ہم علماء سے سنتے ہیں نا، تو وہ سارا اس کو دکھایا جاتا ہے۔ تو ایک محل کے دروازے پہ پہنچتی ہے، وہاں پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اس عورت کا نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ جب اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ سارے بچے جو تھے نا اس کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے وہ تمام طرح کے غم، تمام طرح کی پریشانیاں بھول جاتی ہے۔ تو خواب کے بعد جب وہ صابرہ عورت بیدار ہوتی ہے تو اس بات کو سمجھ جاتی ہے کہ میرا صبر مجھے کیا اجر دینے والا ہے، تو میری زبان سے ابھی شکوہ نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، کچھ دن رہے گی، اس کے بعد پھر مجھے دائمی زندگی اور دائمی خوشی ملنے والی ہے۔ تو اس سے اس کا جو صبر تھا اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس نے 20 سال ایک تکلیف کو سہتے سہتے گزارے، بار بار وہ تکلیف اس کو ملتی رہی، لیکن اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اجر دیا۔ اور ہمارا صبر کہاں ہوتا ہے؟ صبح ہماری لڑائی ہوتی ہے، 2 منٹ بھی ہم سے صبر نہیں ہوتا، اور اسی وقت اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد پھر جب کچھ نہیں بن پاتا تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے صبر کیا، میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اب نہ یہ صبر ہے، نہ یہ معاملہ آپ نے اللہ پہ چھوڑا ہے، آپ نے اپنے حصے کا کام، اپنے حصے کی بڑاس نکال دی اور اپنے حصے کا صبر ختم کر دیا۔ اب اگلا بندہ اگر اس بات کو سمجھ گیا ہے
یا اگر بندہ آپ سے شکوہ یا شکایت نہیں کر رہا، اس نے صبر کر لیا، تو ٹوٹل کا ٹوٹل اجر اس بندے کو ملے گا جس کے ساتھ آپ نے بڑا سے نکالنے کے بعد بھی یہ کہا میں نے تو صبر کر لیا، اب یہ معاملہ میں اللہ پہ چھوڑ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طرح سے صبر کا مطلب سمجھنے اور صبر پر قائم رہنے والا بنائے۔ زندگی تو عارضی ہے، ختم ہو ہی جانی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جو صبر کا اجر دے گا نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، تو کچھ صبر ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں ہی ان کا ایک سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اینڈ ہوتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جو زندگی کے اینڈ تک چلتے ہیں۔ تو صبر وہی ہے جو اپنے مقام سے شروع ہو کر اختتام تک جائے، اور اس دوران آپ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ صادر نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے ناشکری والی بات نہ نکلے، تو اس چیز کو صبر کہتے ہیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔